ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ مجالس عزا، مراسم عزاداری اور ذاکری میں اخلاص نیت کی اہمیت۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید فرقانہ المجید قولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، جس نے انسان کی نیتوں کو خلوص کی توفیق کا راستہ سمجھا دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے، جن کے عمل نے انسان کو عمل خالص کا سلیقہ بتلا دیا۔ اما بعد، عنوان کے اعتبار سے آپ کی خدمت معظم میں نیت کا اخلاص یا اخلاص نیت مشکل ترین عنوان ہے۔ عزاداری سرکار سید الشہداء مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ذاکری کا منصب، یہ تین مختلف اعمال ہیں۔ ظاہراً تین مختلف اعمال شمار کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اعمال ایک دوسرے سے مربوط۔ مجلس سرکار سید الشہداء کے حوالے سے، یہ عزاداری سرکار سید الشہداء کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری۔ اگر فرش عزا بچھانے والے خلوص نیت کی بنیاد پر فرش عزا بچھائیں، اور اگر فرش عزا پہ آنے والے خلوص نیت کے ساتھ فرش عزا پر شرکت کا شرف حاصل کریں، اور اگر سرکار سید الشہداء کی مجلس سے خطاب کرنے والے صاحبان علم یا ذاکرین محترم خلوص نیت کے ساتھ خطابت کی ذمہ داریوں کو انجام دیں، تو یہ تینوں کا خلوص نیت مل کر ایک ایسے عمل میں تبدیل ہو جائے گا کہ جو قبولیت کے ساتھ مقبولیت بھی رکھے گا۔ سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ کیا جائے، نیت کے اقسام کو بیان کیا جائے، نیت کے ترجمے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ نیت کا ترجمہ، عربی زبان کا لفظ نیت، نون کے بعد واو، واو کے بعد یا، نوا یا، یہ تین حرفی مادے سے ایک لفظ نیت ہمارے درمیان معروف ہے۔ نیت کا ترجمہ ہے ارادہ، اور اس سے زیادہ مختصر لفظوں میں نیت کیا بیان ہو کہ ویسے تو نیت کے فقہی مسائل مختلف ہیں، کہ دو قسم کے معاملات ہیں، یعنی دو قسم کے احکامات، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ عبادات میں نیت شرط ہے، معاملات میں نیت شرط نہیں ہے، لیکن فقہی اعتبار کو ایک طرف اپنے مقام پر رکھتے ہوئے
ویسے معصوم کے فرمان سے استفادہ کیجیے. تو ارشاد فرماتے ہیں النیت اساس العمل. نیت اساس یعنی بنیاد ہے عمل کی. کوئی عمل چاہے تعلق احکام شریعت احکام خمسہ سے متعلق ہو یا نہ ہو، واجبات، محرمات، مکروہات، مستحبات یا مباحات، البتہ ہر عمل کے لیے معصوم کے الفاظ النیت اساس العمل، عمل کی بنیاد ہے. اور جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو، امام کے اس ایک فرمان سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف عمارتیں گر جاتی ہیں ذرا سے زلزلے کی آواز یا آہٹ سے. کیوں؟ یا کبھی اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی. مختلف حادثات ہمارے علم میں آتے رہتے کہ 4 منزلہ عمارت گر گئی. کیوں گر گئی؟ کیا اس کے تعمیر میں جو استعمال کیا گیا تھا میٹیریل وہ ناقص تھا، یا بنیاد 4 منزلہ عمارت کی رکھی ہی نہیں گئی تھی؟ بنیاد تھی 1 منزلہ عمارت کی، اس پر قائم کیا گیا 4 منزلہ عمارت کو، لا محالہ گرنا تھا. یا زلزلے کے آثار نے بہت سے مکانات کو مٹا دیا. لیکن کچھ عمارتیں باقی رہ گئیں. وہ کیوں باقی رہ گئی؟ کیا اس لیے کہ ان کی بنیاد بڑی مضبوط تھی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی عمارت باقی رہے یہاں تک کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی یہ عمارت اتنی دیر تک باقی رہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی عمارت کو تعمیر کرنے سے پہلے اپنے اعمال کی اس عمارت کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا. اور جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنے اعمال کے قبولیت کے حوالے سے انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں انسان یقین کی منزل پر پہنچے گا. یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جو نیت کے حوالے سے بنیادی باتیں ہیں، ابتدائی اور تمہیدی باتوں. البتہ نیت کے حوالے سے روایات بھی بہت زیادہ ہیں، یا نیت کی اقسام بیان کی گئیں. خاص طور سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول کا وہ جملہ، یا ابا ذر، کہ اے ابو ذر، لیکن چاہیے فی کل شیء، ہر شے کے لیے، نیت صالحۃ، ایسی نیت جو صالحہ ہو. ہم نے اب تک تو محسوس کیا کہ شاید عمل صالحہ ہوتے ہیں، مگر حضرت ابو ذر سے اللہ کے رسول کی وصیت کا یہ جملہ کہ ابو ذر، ہر شے کے لیے چاہیے کہ نیت صالحہ ہو. اس کا مطلب عمل صالحہ کب ہے وہ بعد میں ہے، اولاً انسان کی نیت صالحہ ہو. لفظ صالحہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عمل، اگر عمل صالحات ہو تو کہا جاتا ہے کہ جس عمل میں شائستگی پائی جائے وہ اعمال صالحات ہیں. جن اعمال میں کرختگی پائی جائے وہ اعمال غیر صالحات ہیں. نیت کے اعتبار سے وہ کون سی نیت صالحہ ہوگی؟ یقیناً اس کو پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول کا یہ جملہ مکمل کرنا ہوگا. حتی فی النوم والاکل، ابا ذر، حتیٰ کہ کھانے اور سونے کے لیے بھی تمہاری نیت کو صالحہ ہونا چاہیے. یعنی انسان سوتے ہوئے بھی کوئی نیت کرتا ہے، یا انسان کھانا کھاتے ہوئے بھی کوئی نیت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے کوئی خاص نیت کا جملہ نہیں ہے کہ مثلا میں اس وقت دوپہر کا وقت ہے، یہ کھانا کھاتا یا کھاتی ہوں،
اللہ کی رضا کے لیے یہ پکا ہوا مخصوص کھانا قربتاً الی اللہ، یہ مراد نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جب اپنے کھانے اور اپنے سونے تک کے معاملات پر نیت پر توجہ کرے گا تو کم از کم برے ارادے سے کھانا چھوڑ دے گا، اور بری نیت اور گناہ کے ارادے سے سونا بھی چھوڑ دے گا۔ تو نیت صالح کا مطلب کہ انسان اگر کھانا بھی کھائے تو خدا کی رضا کے لیے، اور اگر رات کو بستر پہ آرام بھی کرے تو خدا کی رضا کے لیے، نیت صالحہ۔ اور کبھی نیت کی اقسام بیان کرتے ہوئے نیت کی اوصاف کے طور پر معصوم کی روایات نے نیت کو نیت صادقہ بیان کیا، سچی نیت، صالح نیت، سچی نیت، حسن النیت، خوبصورت نیت، جمیل النیت، جمال رکھنے والی نیت۔ نیت میں اگر جمال ہو تو تمام پوشیدہ امور بھی خوبصورتی کے ساتھ انجام پاتے۔ ذرا سی یہ بحث نیت کے معاملے پر روایتوں کی روشنی میں یہاں تک مکمل ہوئی۔ البتہ اس کے علاوہ سرکار کا فرمان موجود، اللہ کے رسول فرماتے نیت المومن خیر من عملہ، نیت المؤمن ابلغ من عملہ، نیت المومن فضل افضل من عملہ، افضل من عملہ۔ تین جملے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بلیغ صلاحیت رکھتی ہے پہنچ جانے کی۔ مومن کی نیت زیادہ فضیلت کا باعث ہے اس کے عمل کے مقابلے پر۔ جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مولا یہ بتائیے اس سے مراد کیا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عمل انجام دینے والا عمل کو انجام دے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس کی نیت ہو اللہ کے لیے خالص، عمل ہو جائے ریا، نیت رہ جائے خالص، تو امام فرماتے ہیں خدا عمل پر تو ثواب نہیں دے گا، البتہ نیت پر ثواب ضرور دے گا۔ یا اسی اعتبار سے کہ انسان کو ہمیشہ اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مثلا نماز شب پڑھنا ایک عمل ہے، اور نماز شب پڑھنے کی نیت سے رات کو بستر پر جلدی سونا یہ بھی ایک عمل ہے۔ اب اگر کوئی نماز شب کی نیت سے رات کو آرام کرے اور آنکھ نہ کھل سکے تو عمل تو نہیں ہوا، نماز شب نہیں ہو سکی، مگر چونکہ نماز شب کی نیت کر کے سوئے تھے تو کم از کم نیت کا ثواب تو مل گیا۔ یا معصوم کے الفاظ کے اعتبار سے جب انسان کسی کار خیر کی نیت کرتا، کسی نیک کام کا ارادہ کرتا، تو سوال معصوم کی بارگاہ میں کیا گیا تھا کہ مولا معلوم کیسے ہو جاتا ہے فرشتگان پروردگار کو کہ ہم نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے یا برے کام کا ارادہ کیا؟ امام فرماتے کہ جب تم کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہو تو تمہاری سانسوں سے خوشبو فرشتگان پروردگار تک پہنچتی ہے، پہچان لیتے ہیں۔ اور جب تم کسی کار شر برائی کا ارادہ کرتے تمہاری سانسوں سے ایک بو ہے، بری اسمیل ہے جو فرشتگان پروردگار تک پہنچتی ہے۔ کبھی کبھار ذاکرات یا مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دینے والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لباس سے، ان کی آبا سے خوشبو آ رہی ہے، تو کبھی یہ محسوس کیا جاتا ہے خوشبو شاید یہ اس عطر کی بنیاد پر ہے معطر جو کیا گیا ہے عزا خانے کو، یا اس کی بنیاد پر جو وہاں پر لوبان یا اگردان میں اگربتیاں رکھ کر سلگائی گئی ہیں،
اس کی خوشبو آ گئی. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی خوشبو ہو جو خلوص نیت کی بنیاد پر خطابت کی ذمہ داری انجام دینے والوں کے لیے خدا کی طرف سے عطا ہو جائے. لیکن آئیے تلاش کرتے ہیں کہ خلوص نیت پیدا کیسے ہو. فرش عزا بچھانے والے، عزاداری سرکار سید الشہداء کو انجام دینے والے، وہ کب خلوص نیت سے باہر نکل جاتے ہیں؟ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ان کی نیت خالص نہیں رہتی؟ بہت مشکل سا جملہ ہے کہ جب کبھی ان کی نیت یہ ہو جائے کہ فلاں مومن کے گھر کی مجلس یا فلاں برادری میں، خاندان میں فلاں عزیز کے گھر کی مجلس سے زیادہ بڑی مجلس ہم منعقد کر لیں، یعنی تقابل کی نیت جب بھی واقع ہوگی کہ ہم اس سے بہتر ذاکر لے کر آئیں، ہم اس سے بہتر تبرک کا انتظام کریں. کیوں؟ امام کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کو نیچا دکھایا جائے. کبھی کبھار بہت سے مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت کارآمد ہوتی، اور طالب علم کی پہچان ہے کہ جہاں سے بھی اس کو اچھی بات ملے اس کو محفوظ کر لے کہ علم تو مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، یا حکمت مومن کی گمشدہ امانت ہے، جہاں ملے اسے حاصل کر لے. ایک استاد نے اپنی کلاس میں تمام طلباء سے ایک عجیب و غریب سوال کیا. بلیک بورڈ پر استاد نے ایک لکیر، ایک خط، ایک لائن ڈرا کی، اور لائن ڈرا کرنے کے بعد تمام طلباء سے ایک سوال کیا کہ اب اس بلیک بورڈ کو ہاتھ لگائے بغیر آپ اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھائیے. تب ہم طلباء پریشان کہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر یہ چھوٹا ہونا کیسے ممکن ہے، اسے صاف کرنا پڑے گا، تھوڑا کم کرنا پڑے گا. جب کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا، استاد کی شرط یہ کہ یہ لائن ایسے رہے گی، اس کو چھوٹا کر دیجیے. استاد نے جب طلباء کی حالت کو دیکھا، خود آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر استاد نے اپنے ہاتھ سے اس لائن کے نیچے ایک اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی. کیا مطلب؟ کہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس کو چھوٹا کر دی. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کسی بھی شخص کو عمل کے میدان میں، علم کے میدان میں اس کا مقابلہ کرے اور اس کو اس طرح سے کہ اپنے آپ کو اس سے بڑھا کر، اس سے آگے لے جا کر پیش کر سکے، بہت آسان راستہ ہے. اس کو ہاتھ لگائے بغیر، اس کی مخالفت کیے بغیر، اس کے تبرک میں، اس کے فرش عزا، اس کے امام بارگاہ، اس کے ذاکرین پہ نکتہ چینی کیے بغیر اگر کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے کہ اس سے بہتر لائن ڈرا کر لے. جب یہ اپنے آپ کو بہتر کر لے گا، اس سے بہتر کر لے گا، تو وہ خود بخود چھوٹا ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جب کبھی مجالس کی بات آتی ہے تو مجالس کو تولا جاتا ہے کبھی ذاکرین سے، کبھی حاضرین و سامعین سے، کبھی تبرک اور نیاز کے مختلف انداز سے. اور اب تو ایسا ہو گیا کہ ایسی دوڑ شروع ہو چکی، بھائی تمہارے یہاں کتنے کھانے کی دیگیں تیار ہوئیں؟ کہ جی ہمارے یہاں 5 دیگیں ہوئیں تو ہمارے یہاں 50 ہوں گی. یہ امام کے لیے نہیں ہے، امام کے لیے تو 5 لقمے بھی بہت تھے. لیکن یہ اگر انسان نے تقابل کی حیثیت میں عزاداری کو انجام دیا ہے تو یقیناً یہ اپنے نفس کی عزاداری ہے، نہ کہ حسین کی عزاداری. یہ اپنے نفس کو اس نے اطمینان دلایا ہے کہ جی میں بڑا ہو گیا. بھلا حسین کی بارگاہ میں کوئی بڑا بھی ہوتا ہے؟ بڑا تو وہی ہے جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا خیال کرے، اس میں انکساری پیدا ہو جائے، فرش سے عزا بچھائے. یہ سوچ کر الفاظ کا چناؤ کبھی کبھی بڑا مشکل کر دیتا ہے انسان کے لیے. آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بانی مجلس عزا یا بانی جلوس. لفظ بانی
حتیٰ کہ یہ لفظ اگر استعمال ہو بانی اسلام رسول خدا کے لیے تب بھی جائز نہیں ہے۔ رسول خدا بانی اسلام نہیں ہے، مبلغ اسلام ہے۔ آپ نے اسلام کو پہنچایا ہے، اسلام کو ایجاد نہیں کیا ہے۔ آپ نے اسلام پر خود عمل کیا ہے، اسلام کو بنایا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ختمی مرتبہ جیسا عظیم پیغمبر اسلام کے لیے اتنی خدمات کو انجام دے، کہ پتھر کھائے اللہ کا رسول نے لوگوں کی باتیں سنی، حتیٰ کہ مکے میں کیا آپ کے ساتھ صورتحال پیش آئی، یا طائف کی گلیاں ہوں یا مدینے کی مشکلات ہوں، خود آپ کا اپنا فرمان جتنی اذیت مجھ کو دی گئی اتنی اذیت کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ تو اتنی اذیتیں اٹھائیں اسلام کے لیے، اس کے بعد بھی آپ بانی اسلام نہیں ہیں، آپ مبلغ اسلام ہیں، آپ رسول اسلام ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان ایک لفظ نے مشکل پیدا کی ہے، بانی مجلس اعظم۔ وہ سمجھتا ہے میں بانی ہوں۔ بانی کوئی بھی فرش اعظم بچھانے والا تا قیام قیامت تک نہیں ہے۔ الفاظ کا چناؤ، مثال میں آپ کو دوں کہ کبھی کبھی مجالس اعظم سے خطاب کرنے والوں کو القابات دے دیے جاتے ہیں، اس کا بھی بڑا اثر خلوص نیت میں پڑتا ہے۔ بیٹھنے والا ممبر پر اگر خود کو عقل کل سمجھ کر بیٹھے تو کیا بیان کرے گا؟ حالانکہ سبق سنانا ہی انسان کے لیے بلندی علم کی دلیل ہے۔ اور بھلا ممبر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اس پر بیٹھ کر انسان یہ خیال کرے کہ میں خطیب، میں فلاں اور میں فلاں۔ خیر بہت سی باتیں وہ جو ہمارے عنوان سے کچھ مختلف ہو جائیں گی چھوڑ دیتے۔ ہمارے عنوان کے اعتبار سے خلوص نیت، فرش اعظم بچھانے والا اگر اپنے آپ کو بانی نہ کہلوائے اور لوگ اسے بانی نہ کہیں تو اس کا اثر پیدا ہوگا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بانی کے بجائے خادم کہے، خاک پائے در اہل بیت کہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں۔ اگر میں خدمت نہیں کروں تب بھی اہل بیت رہیں گے، مجلس حسین ہوتی رہے گی، میں کروں یا کہ نہ کروں۔ البتہ میرے کرنے سے میرا نام ان افراد کی فہرست میں آ جائے گا جو امام کی فرش اعظم کو بچھانے والے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے فرش اعظم کی، مجلس حسین کی، عزاداری سرکار سید الشہداء کی۔ تو دو باتیں یاد رہیں، ایک تو فرش اعظم بچھانے والے، عزاداری منانے والے اپنی حیثیت کا تعین کر لیں کہ ہم ہیں کون۔ جب اپنی حیثیت کا تعین کر لیں کہ ہماری حیثیت بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی پاؤں میں پڑی ہوئی خاک ہو اہل بیت کی، تب تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے کہ وہ خاک جو اہل بیت کے قدموں میں آ جائے وہ کبھی کبھی سجدگاہ بن جاتی ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے آپ کو خیال کرے میں بانی مجلس سے اعظم ہوں، تو بانی ہے کون؟ عزاداری کا بانی کون ہے؟ اگر تلاش کیا جائے تو بانی عزاداری سرکار سید الشہداء خود خدا بند عالم ہے۔ کوئی دلیل چاہیے تو موجود ہے، وہ روایت جو آپ تمام کے علم میں پہلے سے موجود ہوگی اور آپ نے یقیناً پڑھی بھی ہوگی کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب دیکھ رہے تھے 5 انوار کے اسماء گرامی کو عرش پر لکھا ہوا، اور ہر نام کی ایک الگ کیفیت تھی اس کو تلاوت کرتے ہوئے۔ نام ختمی مرتبت پڑھتے تھے، انداز الگ ہوتا تھا اندر کی کیفیت میں۔ مولا کا نام پڑھتے تھے، الگ انداز ہوتا تھا۔ جب مولا حسین پر آتے تھے تو آپ کے دل میں رقت اور آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی، حالانکہ دور دور تک کوئی خیر خبر اس عنوان سے نہیں ہے کہ جناب کیا ہونے والا آدم علیہ السلام۔
تو آپ نے سوال کیا اللہ سے کہ مالک یہ سارے نام معتبر ہیں جو عرش پہ لکھے ہوئے، مگر یہ آخری نام 5 میں سے جو ہے اس کا ایک الگ اثر ہے، جب اسے لیتا ہو زبان پہ جاری کرتا ہو دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تب پروردگار نے کربلا کا واقعہ بیان کی۔ تو اگر بانی عزاداری، بانی سرکار سید الشہداء مجلس حسین کے لیے تو پروردگار عالم کی ذات ہے۔ جس کا بانی خدا ہو اس کی خدمت کا شرف ہمیں ملے تو لفظ کا انتخاب فرش عزا بچھانے والوں کے لیے ایک بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد رہا مسئلہ کہ شیطان مردود بہرحال پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے اپنی نیت کو محفوظ کرنے کے لیے کہ نیت کو محفوظ کیسے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں نیت بڑی خالص ہو، میں نے مجلس شروع کی تو گھر میں 5 خواتین آتی تھیں، خواتین کی مجلس تھی یا مجلس کی مردوں کی، تو 5 لوگ آتے تھے، بڑا سادہ سا زمانہ تھا، بہت مختصر تبرک تقسیم ہوتا تھا، بالکل غربت کے انداز میں، جو عام تبرک آج کے دور میں بٹتا بھی نہیں ایسا بانٹا جاتا تھا، یا خلوص کے ساتھ پانی پر نظر دلا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اس کا اثر الگ ہوتا تھا۔ اب جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، وسائل کو استعمال کیا، نیت میں کمزور ہو گیا، بہت بڑی مجلس عزا منعقد ہو رہی اور لوگ آ کر فرش عزا بچھانے والے سے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا انتظام کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے شیطان کہتا ہے تو نے ہی تو کام کیا ہے، اور اسی وقت انسان کو سنبھالنا ہے کہ پلٹ کے جواب میں کہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کام تو فرش بچھانا تھا، باقی بی بی جانے اور فرش حسین پر ہی رونق جانے۔ تو نیت کے اخلاص کے لیے الفاظ کا انتخاب، نیت کے اخلاص کے لیے الفاظ جو بعد میں استعمال کیے جائیں ان کا بھی انتخاب، یعنی ایک تو وہ ابتدا میں جملے کہ ہم خود کیا ہیں، ایک جب کوئی مجلس حسین منعقد ہو تب ہم سے کہے، تعریف کے جملات کہے، اس وقت اپنا خیال کرے تو خلوص نیت باقی رہ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص میں کیا واقعاً خوشبو ہے، شیطان تو اپنے مقام پر قسم کھا چکا ہے۔ سورہ مبارکہ صاد آیت کے نشان ہیں 82 اور 83، اور یہ مشہور و معروف آیات میں جو تلاوت کی گئی ابتدائے درس میں، فَبِعِزَّتِكَ شیطان کہتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83، آیت نمبر 82 اور 83، سورہ صاد کا نمبر ہے سورہ نمبر 38۔ شیطان کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ پروردگار تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ضرور سب کو بہکاؤں گا۔ اب شیطان عزت خدا کی قسم کھا کر بہکانے کا اعلان کرتا ہے، اس وقت کہتا ہے اللہ سوائے تیرے ان بندوں کے المخلصین جو مخلص ہیں۔ اب اگر مخلص اور مخلص کے فرق کو سمجھیں تو ذرا سا آسان لفظوں میں، مخلص اسے کہتے ہیں جس کا مخلص خدا ہو، کہ مخلص صیغہ اسم مفعول ہے، اور صیغہ اسم مفعول جب تک ہوتا نہیں جب تک صیغہ اسم فاعل نہ بنے اس مادے سے۔ خدا مخلص ہے اور بندہ مخلص ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مخلص ہے اور خدا مخلص ہے، ان دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر خدا مخلص ہے کہ اس نے کسی بندے کو اپنے لیے اخلاص کے طور پر منتخب کر لیا ہے، تو ویسے تو ہمارے درمیان آپ ذاکرات و خواتین کے لیے وہ
دعائے قنوت اتنی معروف نہیں ہوگی، البتہ جو عید کی نماز سے متعلق معلومات رکھتی ہیں ان کے لیے بہرحال معروف ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ۔ یہ وہ ابتدائی دو جملے ہیں کہ جو عیدین کی نماز کے قنوتوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں صرف ایک جملے کا ترجمہ جو ہمارے موضوع سے متعلق، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ، اور اے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مما استعاذ منہ، ہر اس بات سے، ہر اس برائی سے، ہر اس غلط گناہ کے معاملات سے کہ جس سے پناہ مانگی ہے تیرے مخلص بندوں نے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ دعا میں کور کرے گا باتوں کو، رہ جاتی ہیں باتیں۔ ہم نے دعا مانگی مثلا پروردگار رزق عطا فرما، تو رزق کی دعا مانگی مگر لفظ کفاف بھول گئے، اور رزق کی دعا مانگی حلال و طیب کے اضافے کو بھول گئے، تو رزق تو ملا مگر اس میں حلال بھی ہے غیر حلال بھی ہے، طیب بھی ہے غیر طیب بھی ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ پھر انسان مشکلات کا شکار ہوا کہ یہ تو اب ہمارے پاس بڑا پیسہ آ گیا۔ دعا مانگتے ہوئے انسان کو تمام معاملات کو کور کرنا چاہیے، ایسے ہی استعاذہ کرتے ہوئے، پناہ مانگتے ہوئے۔ کس کس سے پناہ مانگنا ہے؟ مثلا میں نے اس ٹیبل کے اعتبار سے دیکھا کہ یہ نقصان دہ ہے، مثلا اس کو دیکھ کے میں نے سمجھا یہ نقصان دہ ہے، میں نے اس ایک کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس میں بھی امکان ہے، اس میں بھی امکان ہے، یہاں سے بھی امکان ہے۔ لیکن اگر کوئی جاننے والا ہوگا جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو سیف کرے گا، خالی اس سے نہیں، اس سے بھی، اس سے بھی اور اس سے بھی۔ ایسے ہی خدا کے مخلص بندے جب خدا سے استعاذہ طلب کریں گے تو تمام کو کور کریں گے۔ تو مجھے اگر استعاذہ طلب کرنا ہے، خدا سے پناہ طلب کرنی ہے، تو میں اگر خود اپنے لحاظ سے کہوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا بند عالم کی مثلا شیطان مردود سے، تو خالی یہ ایک جملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان مردود کے علاوہ اور بھی معاملات ایسے ہو، نفس امارہ کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ انسان کے لیے دیگر جو عوامل گناہ ممکن ہیں، لیکن جب خدا کے مخلص بندے مانگیں گے تو سب کو دیکھ کر مانگیں گے۔ ہم ان کے مانگنے پر مثال بناتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے پروردگار، مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ، ہر اس شے سے جس سے تیری پناہ طلب کی تیرے خاص اور مخلص بندوں نے۔ اس لیے کہ ہمارا دائرہ علم محدود ہے اور خدا کے مخلص بندوں کا دائرہ علم بہت وسیع ہے۔ اور اب مخلص اور مخلص کے اس فرق کے ساتھ کہ انسان شیطان مردود سے محفوظ کیسے رہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ سب کو بہکائے گا، تو فرش عزاداری سرکار سید الشہداء مجالس۔ مجالس کا لفظ ویسے تو صیغہ جمع ہے، مجلس کی جمع ہے مجالس، اور پورے قرآن میں یہ ایک مقام پر ہی استعمال ہوا ہے لفظ مجالس۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کو یہ تلاش ہوتی ہے کہ آیا جو یہ لفظ ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے یا نہیں، تو سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں خدا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر استعمال ہوا لفظ مجالس۔ ترجمہ یہ اس پہلے حصے کا آیت
اے صاحبان ایمان، جب تم سے کہا جائے کہ تم اپنی مجالس میں گنجائش پیدا کر لیا کرو، فافصحوا یفصح اللہ لکم، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی مجالس میں گنجائش بنا لو، اللہ تمہارے لیے گنجائش بنا دے گا۔ اور آیت کا ترجمہ کروں یا بعض مقامات پر ایسی مشکلات ہیں، خاص طور سے UAE کے حوالے سے شارجہ کے امام بارگاہ کی ایک مشکل زبان پہ اس لیے آ رہی ہے کہ مجمع بڑھتے بڑھتے عشر اولا میں اتنا بڑھ گیا کہ پھر جو بیٹھے ہوئے افراد سے ان سے کہا کہ مجلس سب سنے کھڑے ہو کر، پورا مجمع کھڑا ہو جائے۔ تو آیت کہتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ مجلس کے آداب بیان کیے گئے، لفظ استعمال ہوا قرآن کے اندر مجالس۔ مجالس اور مجلس، اس کی پوری تاریخ بیان کرنا یہ الگ موضوع ہے۔ ہمارا عنوان صرف نیت کا خلوص ہے مجلس کے حوالے سے۔ تو مجلس میں کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ بہت غور کیجئے گا، ذاکرات تشریف فرمائیں۔ بہرحال ہم تو اس کو بات کو اس لحاظ سے کہ بار بار تجربہ کیا گیا کہ ہر فرش اعضاء پر ایک الگ کیفیت ہے، ہر ممبر پر یا ہر اس مقام پر جہاں آپ تشریف فرما ہو کر خطاب کرتی ایک الگ کیفیت ہے، حالانکہ سب ایک ہی عنوانات کے تحت مجلس سے ہو رہی ہیں۔ اور کتنا مشکل کام ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ جی آپ نے مجلس پڑھنی ہے مگر اپنی مجلس میں یزید کا نام نہیں لینا ہے، یزید کا، شمر کا، حرملہ کا، عمر سعد کا پڑھنا ممکن ہوگا؟ 4 نام ہیں دنیا میں، ایسے مقامات بھی جہاں یہ 4 ناموں پر مجلس پڑھنے والے کو پابند کیا گیا کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، نام نہیں لینا۔ تو ہم تو بہت اچھے ماحول میں مجلس پڑھ رہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید ایسی پابندیوں میں مجلس کا عنوان ذرا سا مشکل ہو جائے، لیکن جب کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اپنے ملک میں، اپنے شہر میں آزادی کے ساتھ، پھر بھی ہم دیکھتے کہ کہیں پر وہی مسائل، وہی فضائل اگر آپ نے ریپیٹ کیے تو کہیں پر کیفیت الگ ہے اور کہیں پر کیفیت الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی معاملہ ایسا ہو کہ ایام عشر اولا کے ہو تو مصائب کا ربط الگ ہو، اور انہی مصائب کو آپ بعد میں پڑھیے عشر اولا کے بعد، تو مصائب وہی پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن ربط نہیں بن رہا یا وہ ماحول نہیں بنا۔ اس کو کہیے کہ لہجے کا اثر، اور لہجے کے اثر یا تاثیر مجلس۔ کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ آیا اس کو خطابت نام دیں، اس کو خلوص نیت نام دیں۔ یہ فن خطابت ہے کہ لوگ مرغوب ہو جائیں، یا یہ تاثیر خلوص نیت ہے کہ لوگ مرغوب ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں عجیب سی ہوں۔ فن خطابت کا اثر یہ کہ لوگ مرغوب ہو گئے مگر وقتی طور پر، اور نیت کے خلوص کا اثر یہ کہ لوگ مرغوب ہوئے مگر مجلس ختم ہونے کے بعد بھی اثر رہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجلس سے متاثر ہو کر کسی نے اپنے عمل کو تبدیل کر دیا۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، ایک مجمع ایسا نکلتا ہے باہر کسی بھی خطیب، عالم، ذاکر، ذاکرہ کے حوالے سے، پوچھئے کہ بھئی کیا پڑھا؟ جواب ملتا ہے جی کچھ یاد تو نہیں ہے، البتہ بہت اچھی مجلس پڑھی۔ اس کا مطلب ہے خطابت کا اثر ہے، خلوص نہیں ہے، خطابت کا اثر ہے۔ اور خطابت کا اثر ایک سحر کی طرح سے، ایک جادو کی طرح سے، کہ تھوڑی دیر کے لیے پورے ماحول کو اس نے ہیپناٹائز کر لیا، سب کے سب متوجہ ہو گئے۔ جب وہ ختم ہوا خطابت کا اثر، لوگ واپس، اب پوچھئے کیا پڑھا تھا؟ یاد نہیں ہے۔
جب مجلس سے باہر نکلنے کے بعد یاد نہیں ہے تو پھر عمل کی بات تو بہت دور رہے گی. اور ایک مجمع ایسا ہے کہ جو باہر نکلا ہے اس سے پوچھیں کہ جی کیسی مجلس تھی، تو جواب ملے گا کہ واقعاً دل پہ اثر ہو گیا، بہت اچھی مجلس تھی، اور آج کے بعد سے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ کام چھوڑ دوں گا یا یہ کام چھوڑ دوں گی مثلا، یا یہ کام انجام دیں گے. کسی ذاکر نے نماز شب کے بارے میں پڑھا، کسی ذاکرہ نے حجاب کے بارے میں پڑھا، اثر ہو گیا. اب ہمیں اور آپ کو چلنا ہے بیچ میں کہ خطابت کا فن بھی رہے، خلوص بھی باقی رہے. سب سے مشکل کام یہ فن خطابت ہو تو یہ ایک طرف ربنا آتنا فی الدنیا حسن، اور اگر نیت کا خلوص اور اس کی تاثیر تو یہ ایک طرف فی الآخرت حسن. دونوں کو ملائیے تو آیت مکمل ہوگی. یا اس کو سمجھیے یوں، حضرت بہلول دانا بس اوقات ایسے عجیب و غریب کام کرتے تھے. ان میں سے ایک کام وہ بھی کیا انہوں نے کہ بالکل میدان میں کھڑے ہوئے اور ایک ایسے لکڑی کے ٹکڑے کو، درخت کے تنے کو جو کافی بڑا ہے، وزنی، ایک طرف سے آگے اٹھاتے، اونچا کرتے ہیں، جتنا ان میں طاقت ہے پھر چھوڑ دیتے، پھر سیکنڈ سائڈ سے آتے، اس کو وہاں سے آگے اٹھاتے، پھر چھوڑ دیتے، اس کے بعد بیچ میں سے آتے، سینٹر میں سے، اور اس لکڑی کو، درخت کے تنے کو بیچ سے اٹھاتے ہیں تو بہت مشکل سے زمین سے ایک آدھ فٹ یا ایک آدھ بالش اوپر کر پاتے، چھوڑ دیتے. لوگ دیکھ کر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اچھا تماشا کیا آپ نے. حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں سمجھے مطلب کیا تھا؟ تماشا دیکھنے والے مطلب کیا سمجھیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ مطلب یہ تھا ہمارے اس عمل کا کہ دیکھو اگر ایک سرا اٹھاؤ گے تو اٹھ جائے گا، اونچا ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کے یہ اٹھاؤ گے تو یہ اٹھ جائے گا. مشکل کام جبکہ آپ درمیان سے دونوں کو اٹھانا چاہو. تو خطابت کا فن اور خطابت کے فن کے ساتھ خلوص نیت کا اثر. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے، بہت مشہور روایت ہے، تو آپ کی خدمت میں مختلف مخلوقات پروردگار سلام کے لیے حاضر ہوئے. ان میں ایک ایسے ہرن اور ان کا ایک گروہ پیغمبر کی خدمت میں، نبی کی خدمت میں پہنچا، جناب آدم کے پاس سلام کیا اپنی زبان میں، اور پیغمبر نے اپنے لحاظ سے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ان کے پشت پر، ان کے سینے پر ہاتھ محبت سے، جیسے کہ حیوانات کے بسا اوقات انسان رکھتا ہے، محبت کے اظہار. نبی نے اظہار محبت فرمایا، یہ واپس گئے پلٹ کر، اور جب باقی جو ہرن، ان کے دیگر قبیلے موجود تھے ہرنوں کے، انہوں نے اس قبیلے کو آتے ہوئے دیکھا یا اس گروہ کو آتے ہوئے دیکھا تو باقی حیران ہوئے کہ تمہارے پاس سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور ہم میں کسی کے پاس نہیں ہے، بس تمہارے پاس ہے. انہوں نے کہا جی ہم گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس سلام کرنے، انہوں نے ہاتھ رکھا، دعا دی اور خوشبو پیدا ہو گئی. کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، ہم بھی چلے جاتے ہیں. گئے سلام کرنے کے لیے، سلام کیا، آپ نے دعا دی، ہاتھ بھی رکھا، مگر خوشبو نہیں آئی. مسئلہ خوشبو کا. اگر یہ پلٹ کے واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی گئے سلام کیا، آپ نے ہاتھ رکھا مگر خوشبو نہیں آئی، تو ہرن جواب میں کہتے ہیں پہلے جو گئے تھے، نیت کا فرق ہے. ہم گئے سلام کے لیے تھے، تم گئے خوشبو کے لیے تھے. تو اب کوئی مجلس سے اعضا اگر امام کے خوشنودی کے لیے پڑھے تو اس کے لباس میں، اس کے وجود کے اطراف میں ہو سکتا ہے خوشبو شہزادی کونین. اگر
اللہم صلی علی محمد۔ اگر حضرت آدم کے ہاتھ رکھنے سے خوشبو آ سکتی ہے تو شہزادی کونین کے رومال سے خوشبو کیوں نہیں آئی؟ لیکن شرط یہ کہ خوشبو کے لیے نہیں، شہزادی کی خوشنودی کے لیے۔ جو خوشبو کی تلاش میں جاتا ہے اسے خوشبو نہیں ملتی، جو خوشنودی کے لیے جاتا ہے اسے خوشنودی بھی ملتی ہے اور خوشبو بھی ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ اثر کا حوالہ نیت کے الفاظ اور خلوص نیت کے اعتبار سے، اس کے ساتھ ساتھ پھر توسل، خلوص نیت کو ہم کیسے قائم کریں، کیسے پیدا کریں؟ توسل کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت معتبر شخصیات علماء تشیع میں سے شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ، بہت اچھا، بہت عمدہ مقام علم ہے، مگر جب درس دیتے ہیں تو آپ کے درس میں وہ اثر نہیں پیدا ہوتا، تو بڑی فریاد کی اور توسل کیا۔ حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کے خیمے میں اپنے آپ کو پایا۔ اللہ اپنے آپ کو امام کے خیمے کے اندر پایا، اور امام کے خیمے میں حضرت حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے، اور امام نے حبیب سے فرمایا، حبیب دیکھو جعفر ہمارے مہمان بنے ہیں، ان کے لیے کچھ تواضع کا انتظام کیجئے۔ حبیب فرماتے ہیں کہ مولا کی خدمت میں کہ مولا خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ان کے لیے تواضع کے قابل ہو، یعنی کھانا یا پانی موجود ہو۔ آپ فرماتے ہیں حبیب کچھ تلاش کریں، شاید کچھ تھوڑا بہت کہیں سے مل جائے۔ کہاں پھر تلاش کیا تو کچھ کھجور، کچھ روٹی کا سوکھا ٹکڑا مل گیا، وہ لا کے حضرت حبیب ابن مظاہر نے جعفر کو دیا۔ جعفر کہتے ہیں حالت خواب میں میں نے وہ دیا ہوا جیسے ہی نوش کیا، اور اس کے بعد جو آنکھ کھلی، اس کے بعد جب منبر پر گئے تو ایسا اثر تھا کہ بالکل لگتا تھا تمام کے تمام لوگ مسحور ہو جاتے تھے، سحر زدہ۔ لیکن یہ ان کے توسل اور خلوص نیت کا اثر، نہ کہ خطابت۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جن حالات میں مقابلہ کرنا ہے ایسے افراد کا کہ جو فرش عزا سے غلط استفادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عزاداری سرکار سید الشہداء، ان سے مقابلے کے لیے فن خطابت بھی چاہیے، اور لفظ کے استعمال کا ایک بہت بڑا مسئلہ۔ کبھی کبھار ذرا سی غلطی کسی شخصیت کا نام لیے بغیر کہتا ہوں، مشکل مسئلہ ہوتا ہے مصائب پڑھنا، اور مصائب میں لفظ کا انتخاب کرنا، اور روایت صحیح پڑھ رہے ہیں، لفظ کا انتخاب غلط ہو گیا۔ مثلا 21 رمضان کی صبح ہے، اور 21 ماہ رمضان کی صبح کی مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ مولا کی شہادت کے حوالے سے۔ اب ایک تو فصاحت و بلاغت کے تقاضے یہی ہیں کہ ایسا عنوان ہو جو مطابق حال، اس وقت کی مطابقت سے ہو، مناسبت سے ہو، اور ایسے لفظ کا انتخاب ہو کہ جو وحشی لفظ نہ ہو، سننے والوں کے لیے ان سے وحشت نہ ہو، یعنی مانوس ہوں جن سے لوگ کہ یہ الفاظ کے معنی کیا ہو سکے۔ اب خیر جملے تو زبان پر بہت آتے ہیں، آج کل خطابت کا معیار یہ بن گیا کہ ایسے جملے پڑھے جائیں جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں ہی نہ آئے سننے والے کہ تو مجلس کا فائدہ کیا ہے۔ آسان لفظ، بہت آسان ایسے لفظ ہو کہ جو مجمع میں آنے والا ہر ایک طالب علم، ہم جب خود کہتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی ہے امام کے یہ مجالس کہ اس میں ہر کلاس کے لوگ آتے، اگر آپ بات کر رہے ہو بالکل ہائی کلاس کے لوگوں کے لیے،
تو جو بیچارہ عام مزدور ہے، عام گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے، وہ اگر آگے بیٹھیں تو ان کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ وہ تو دائیں اور بائیں دیکھ کر پریشان ہو سکتا ہے کہ بوریت پیدا ہو، نیند آنا شروع ہو جائے۔ خیر، وہ لفظ زبان سے ادا ہو گیا، اس خطیب بھی محروم ہو چکے کہ جب مولا زخمی ہوئے اور مولا کو اٹھا کر لائے ہیں گھر میں، تو مولا کے سر کے زخم کو معائنہ کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے، علاج کے حوالے سے جملہ یا لفظ تھا لفظ جراح، زخم دیکھنے والا، اور وہ لفظ ذہن سے نکل گیا، اور اس لفظ کی جگہ جو لفظ زبان پر آیا وہ ایسا عجیب و غریب تھا کہ پورا ماحول مجلس کا خراب ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم خود سے پڑھ لیتے ہیں، خود سے نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل اسی وقت منبر پر اگر انسان کے ذہن پر ایک دم بالکل ڈارکنیس شروع ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے، نہیں پڑھ سکتا، بہت بڑا خطیب ہے، نہیں پڑھ سکے گا۔ تو جملہ زبان پہ جو آیا وہ لفظ مالیشیا، جو مالش کرنے والے ہوتے ہیں۔ توہین نہیں ہے امام کی، اس نے خدا نخواستہ امام پر جملہ نہیں کہا، کوئی بھی لفظ کا انتخاب غلط ہو گیا۔ لفظ جراح بولنا تھا، یاد نہیں آیا، اور جو زبان پہ جملہ لفظ آیا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ مجلس میں خطابت کے فرائض کو انجام دینے سے پہلے اپنے ایک ایک لفظ کو، اپنے ایک ایک زیر زبر پیش آیات اور روایات جو عربی میں تلاوت کی جا رہی ہیں، سب کو پہلے معصوم کی ضمانت میں دے، ورنہ جو سمجھتا ہے کہ میں خود سے پڑھ سکتا ہوں وہ بہت غلطیاں کرے گا۔ تو ایک طرف مسئلہ خطابت میں الفاظ کا انتخاب، نیت کا مسئلہ، اور نیت کے خلوص کا اثر اتنا زیادہ، ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں بسا اوقات شیطان بھی انسان کو پریشان کرتا۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے خود میرے لیے بھی، کہ شاید جو نیچے بیٹھنے والے ہیں تمام مجالس میں وہ کامیاب ہو جائیں، جو مجلس پڑھنے والے ہیں وہ کامیاب بہت کم ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے خلوص مجلس کیا ہے، نیت خلوص کیا ہے، میرا کام کیا ہے، یعنی آپ اگر ذاکرہ تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں، خواتین کو اپنے تک پہنچائیں، یہ کام ہے آپ کا، کہ خواتین آپ سے کہیں ماشاءاللہ اچھی مجلس پڑھی، ماشاءاللہ علمی مجلس پڑھی، اور آپ مطمئن ہو جائیں؟ کیا اگر خواتین یا ہم اگر مرد حضرات اس طرح سے بات کر رہے ہوں کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں، ہماری تعریف ہو جائے، اگر یہ کیا ہے تو یہ مرحلہ شرک میں آتا ہے۔ شرک بہت سخت جملہ ہے۔ ہم نے اور آپ نے تو وسیلہ بننا ہے، ہم نے پہنچانا خدا تک ہے، عوام کو خدا تک پہنچانا ہے، عوام کو رسول تک پہنچانا ہے، عوام کو امام تک پہنچانا ہے۔ ہم کیا وسیلہ ہیں؟ ہم جو کچھ پڑھیں، چاہے فضائل پڑھیں یا مصائب پڑھیں، بہت سخت جملے کہ شیطان خلوص ذاکر پر تو بڑے حملے کرتا ہے۔ اب گرچہ یہ جملہ ہے تو بہت معمولی سا، لیکن ایک طالب علم کا ہے، وہ جو مدرسے میں آیا اور نہ پڑھ سکا تو کہتا تھا یہ عجیب مشکل مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی، کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ ہم جب مصائب پڑھتے ہیں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ پوچھا کیا مطلب؟ خوشی اس بات کی ہو رہی ہوتی کہ مصائب کامیاب ہو گئے۔ اچھا آپ نوٹ کیجئے گا کہ اگر خدا انسان کے خلوص کی حفاظت نہ کرے اور انسان پر خود مصائب طاری نہ ہوں، اب مشکلات بھی آتی ہیں کہ مصائب اگر ہم اپنے اوپر طاری کر لیں تو پڑھیں گے کیسے؟ آواز نہیں نکلے گی، رقت قلب آنسوؤں میں، اور جو کیفیت پھر گلے میں آئے گی تو پڑھیں گے کیسے؟
ٹھیک ہے مشکلات ہیں، لیکن ہم نے تمام تر بہت صاحبان عرفان علماء کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے بھی ہوگا ہم نے بھی دیکھا، کہ رو رہے ہوتے، بلکہ شاید اب تو مخالفین نے ان کی ویڈیو کلپس کے مذاق بھی اڑائے ہیں کہ وہ ہاتھ میں کچھ مسودہ لیے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا، امامہ گر گیا سر سے اور نیچے گر پڑے۔ یہ عمل خلوص کی بنیاد پر ایک الگ عمل ہو، ان کا عرفان تھا۔ ہم کیا کریں؟ کم از کم ہم مسائل پڑھتے ہوئے اپنی تمام تر الفاظ کو، اپنی تمام تر نیتوں کو، جب بھی کبھی شور گریہ بلند ہو مجلس میں، چاہے خواتین کا مسئلہ ہو یا مردوں کا، جب بھی بلند ہو، تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو رو رہے ہیں یہ امام کے لیے رو رہے، نہ کہ میرے الفاظ پہ رو رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ خیال کیا کہ میرے الفاظ پہ رو رہے ہیں تو پھر میں ہو گیا۔ اور اتنا مشکل مرحلہ کے بعد میں، اچھا عمل کے بعد ایک الگ موضوع ہے کہ آپ نے عمل انجام دے لیا، مجلس مکمل ہو گئی، اب کوئی کہتا کہ آپ کی مجلس میں اتنے لوگ بے ہوش ہو گئے یا آپ کی مجلس میں اتنے لوگ رو لیے تھے، اور پھر انسان اگر محسوس کرتا ہے کہ میں نے خدمت کی ہے تو شاید یہ پھر اس نیت ریا میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ نیت عمل کے بعد نہیں ہوتی، نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ اور مسئلہ نیت کا ہے، عمل کے بعد اگر عمل کی تعریف لوگوں کی زبان پر آئے تو ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے تو مجھے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ نیت میری پھر دوبارہ کہیں خلوص سے باہر نکل نہ جائے لوگوں کی تعریف سن کر۔ لیکن جو مجلس ہم پڑھ چکے، نیت تھی خالص اللہ کے لیے، اتنی خالص کہ اپنے آپ کو جتنا ڈاؤن کر سکیں امام کی بارگاہ میں، جتنا ڈاؤن کر سکیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی علمی مقام نہیں، ہم الف سے بے نہیں جانتے، ہمیں بولنا نہیں آتا ہے، جتنا اپنے آپ کو منکسر کہیے گا اپنے خیال میں، لازم نہیں کہ آپ یہ سارے جملات سب کے سامنے کہیں تب جا کے خلوص پیدا ہو، نہیں، اپنے اندر خیال کیجئے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن مجبوری ہے، فن خطابت کی شرط یہ ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے افراد نیچے ہیں سب کو سمجھیں گے سب کے سب غیر عالم، سب کے سب جاہل بیٹھے ہوئے، اور آپ اکیلے عالم ہیں۔ دونوں باتوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ فن خطابت و خلوص نیت۔ تو فن خطابت صرف انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے، اعتماد دیتی ہے کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، اسٹائل بیٹھنے کا کیا ہو، مائک کتنا قریب ہو، آپ کی نگاہیں کہاں پر ہوں، مستقل ایک مقام پہ دیکھ رہے ہوں یا دائیں اور بائیں دیکھ کر ہاتھوں کے اشارے، یہ سب سکھائے جاتے ہیں ذاکری کلاسوں میں۔ یہ فن آرٹ سیکھیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا انسان سیکھتا ہے کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز کا فن یا نماز کا آرٹ۔ نماز کی نیت الگ ہے، نماز کا فن یہ کہ آپ نے اس کو اسی انداز سے انجام دینا کہ رکوع میں کمر کیسی ہو، سجدے میں کتنے اعضاء لگیں، اور سکون کی حالت میں آپ ذکر کو مکمل کریں، تمام باتیں۔ یہ نماز کا ایک آرٹ شکل ہے نماز کی۔ تو مجلس کی شکل ہے یہ فن خطابت۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے اختلاف رکھیں تو اپنے مقام پر، لیکن ہے ضروری ہے کہ ہمارے الفاظ کا انتخاب فضائل مسائب میں اور ربط کیسا ہو، عنوان کا انتخاب کیسا ہو، اس کے بعد اس پر تیاری کیسی ہو، لیکن تمام باتوں کے ساتھ خلوص نیت کہ تمام عمارت ہے۔ جتنا فن ہے وہ عمارت ہے، اور عمارت کی بنیاد نیت۔ بہت اچھا فن ہے مگر نیت کمزور ہے تو 2-4 سال شاید چلیں آپ ممبر پر، یا 2-4 سال تک آپ کا نام رہے، اس کے بعد ختم ہو جائے۔ لیکن اگر خلوص کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے، ہو سکتا ہے بہت سے نام بہت چلے ہوں، سال سے پڑھ رہے، نام معتبر ہو گئے، لیکن قبولیت کا معیار الگ ہے،
قبولیت کا معیار، انسان کا وہ خلوص، اور کم از کم اپنی ذات کی حد تک جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کا ارادہ۔ اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہتے، اگر کوئی آپ میسج پاس آن کرنا چاہتے ہیں اور خود اس پر ارادہ کیا ہوا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو یہ بہت خوفناک ہوگا۔ پوچھا گیا تھا معصوم کی بارگاہ میں کہ آخر ہماری بات میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ملا 3 وجوہات ممکن ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات کہ جو کہنے والا خود بے عمل ہو۔ جب کہنے والا خود بے عمل ہوگا تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ سننے والا کوئی ایسا شخص ہو جس نے لقمہ حرام کھا لیا ہو، تو پڑھنے والا چاہے کتنا ہی طیب و طاہر، کتنا ہی باعمل کیوں نہ، اثر نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء جیسا خطیب اور لشکر یزید پہ اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا امام کے عمل کی بات کریں گے؟ نہیں، امام تو حجت خدا، ان سے بہتر کون عمل کرنے والا تقوی پروردگار پر؟ سامنے کے افراد لقمہ حرام کھائے ہوئے، اثر نہیں ہو رہا۔ تیسرا ایک سبب اس سے سخت ہے، وہ یہ کہ اگر سامنے والے کسی شخص کے دل پر خدا نے مہر لگا دی ہو تو آپ آیت پڑھیں، روایت پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوگا۔ تو سامنے والے کے مسائل کو جانے بغیر اپنے اوپر غور کیجئے، بس سامنے والا کوئی بھی ہو۔ مجھے اور آپ کو جو ذمہ داری خطابت و فرائض ذاکری ذکر سرکاری سید الشہداء کرنا ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اتنا بڑا منصب ہے کہ سب نیچے فرش پر بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ معصومین بھی۔ اور یہ اب چاہے اس کو آپ نام دیں ممبر کا، لے گیا لوگ خواتین میں بس اوقات یہ بحث ہوتی ہے ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ تمام باتیں یہ صرف غیر علمی بحثیں ہیں۔ ممبر کا مطلب وہ مخصوص شکل ممبر نہیں ہے، بلکہ اس فرش عزا سے بلند ہو جانا ہے۔ اب چاہے کرسی ہو، چاہے بچھا ہوا تخت ہو، کچھ بھی ہو، آپ بلند ہو گئے، یعنی کہ آپ ممبر پہ آ گئے۔ اور ممبر پہ جب آپ آ گئے تو نیچے کون ہے؟ نیچے وہ تمام ہستیاں ہیں۔ اگر آپ کو کبھی نام سنا ہو، اشارہ کرتا ہوں، مولانا مرحوم ہو گئے، بہت عظیم شخصیت ہے، سید آغا جعفر نقوی علی اللہ مقامہ، علامہ رضی جعفر نقوی کے برادر، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک بالکل نماز کے تختے پر، نماز کی چوکی پر سوتے تھے، بالکل اپنے جسم کو سمیٹ کر، اور جب مجلس پڑھتے تھے، ان کی مجلس کی بڑی اب اچھائی کہوں یا عجیب بات کہوں کہ ان کی مجلس میں بہت کم لوگ ہوتے تھے، ہر ایک کوئی برداشت ان کو نہیں کر پاتا تھا، اور وہ مسلسل نیچے پوری مجلس میں صرف فرش کو دیکھتے تھے، سامنے کون بیٹھا ہے، حتیٰ کہ ایسا ہوتا تھا کبھی کبھار صرف 2 آدمی بیٹھے ہوئے اور پوری گھنٹے کی مجلس پڑھی انہوں نے۔ ہمارے لیے مشکل کام ہے کہ ہمارے پاس خلوص کم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 200 آدمی ہیں تو ہم کچھ زیادہ پڑھ سکیں گے، 2 آدمی ہیں تو کیا پڑھنا ہے اس کے اندر، 2 آدمی بیٹھے پوری مجلس پڑھ دی۔ بس اوقات ایک بیٹھا ہوا ہے صاحب خانہ اکیلا، وہ مجلس پڑھ رہے، وہ بھی درمیان میں اٹھ کے گیا چائے بنا کے لے آئے، وہ بیٹھے پڑھ رہے۔ انہی کی طرح ایک اور عالم گزرے، شہید کیے گئے، حکیم سید باقر حسنین زیدی علی اللہ مقامہ۔ یہ ایسے نام ہیں ممبروں کے جو آپ کو سننے میں کم آئیں گے آج کل کے ممبروں کی رونق کے حوالے سے۔ وہ کہتے تھے اپنی زبان سے کہ میں آپ کے لیے مجلس نہیں پڑھتا ہوں، میں جن کے لیے پڑھتا ہوں وہ سن رہے ہیں، وہ کافی ہے، آپ سنیں کہ نہ سنیں۔
تو اب دونوں باتوں کو جمع کرنا، ایک مسئلہ فن خطابت، ایک مسئلہ خلوص نیت، دونوں کو ہم نے جمع کر لیا کہ فن اختیار کیجئے، مجلس کو اچھا بنائیے ایک مجلس کے تقاضوں کے اعتبار سے، مگر نیت اس تمام مراحل میں ایسی ہو کہ ساری مجلس عمدہ ہے۔ اگر حسین قبول نہ کرے، از اول تا آخر، فضائل بھی مصائب بھی سب عمدہ ہے، آپ کو آیتیں اور روایتیں خوب پڑھنا آتی ہیں، جس کے لیے پڑھ رہے تھے اگر وہ قبول نہ کرے تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں۔ اور اگر آپ کے ٹوٹے ہوئے الفاظ، بے ربط جملے، مختصر تقریر، نہ آیت نہ روایت کو خاص انتخاب نہیں، اور اگر امام قبول کر لیں تو وہی مجلس مقبول ہو جاتی ہے۔ اب یوں کہیے، ایک لفظ قبول ایک لفظ مقبول، بڑا فرق ہے دونوں میں، ایک قبولیت ایک مقبولیت۔ قبولیت اور ہے، مقبولیت اور ہے۔ مقبولیت عوام میں ہوتی ہے، قبولیت معصوم کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ تو جب کبھی اپنی مجلس کی تیاری کیجئے تو دونوں کو رکھیے نیت میں، قبولیت بھی مقبولیت بھی، معصوم بھی قبول کریں اور عوام میں مقبول ہو، تاکہ جو پیغام آپ دیں وہ مؤثر ہو سکے۔ اور مجلس کے حوالے سے اس کی عظمت، خلوص نیت پر صرف ایک جملہ کہ ہمارے جیسے ذاکر یا ذاکرات مومنات کسی دوسری ذاکرہ یا دوسرے ذاکر کو سننا گوارا بہت کم کرتے ہیں۔ مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ پھر مجمع میں بیٹھ کر لوگ دیکھیں، اچھا یہ تو بہت بڑی ذاکرہ ہیں، یہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی جو بچی پڑھ رہی ہے یہ تو 9 عمر ذاکرہ ہے، یہ پڑھ رہی ہے اور یہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو لوگ بڑے مشکل جملے کہتے ہیں، شاید انسان کے ذہن میں خود کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ امتحان ہے۔ تو کبھی اپنے نفس کو اس طرح بھی مارا جاتا ہے کہ نفس کہے جی آپ نے تو ابھی اندر فرش پہ آ کے بیٹھنا نہیں، ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی تو حدیثی قصہ ہو رہی ہے، ابھی تو یہ بچی پیشوانی کر رہی ہے، ابھی آپ بیٹھیں اندر الگ روم کے اندر۔ ٹھیک، بیٹھ سکتے ہیں اگر خلوص پہ اثر نہ ہوتا، اور اگر شیطان انسان پہ حملہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو بہتر ہے کہ آگے پہلے سے بیٹھ جائیں، اور ایسے بیٹھ جائیں کہ چاہے پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اس کے جملوں میں اپنے لیے علم تلاش کریں، امام کے فرمان کے اس کیفیت یقین کو کہ علم تو ایک گمشدہ خزانہ، جہاں سے ملے۔ ہو سکتا ہے یہ جو بچی پڑھ رہی ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک جملہ ایسا ہو جو میرے لیے باعث علم ہو۔ خلوص نیت پر ایک اور طریقہ ہے کہ انسان اکیلے میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کر، اور چونکہ اپنی گفتگو مکمل کرتے ہوئے خلوص نیت، عزاداری سرکار سید الشہداء مجالس و ذاکری کے حوالے سے اس سے خواہش کا اظہار کیا گیا کہ میں کچھ مصائب بھی بیان کر دوں۔ مصائب بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ مصائب خاص طور سے کہ جو خود معصوم کے نزدیک شدید تر تھے۔ یعنی ایک مصیبت تو وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لحاظ سے مصیبت بڑی ہے کہ کربلا کے میدان میں پیاسوں کی شہادت سب سے مشکل شہادت، کربلا کے میدان میں اس 6 مہینے کے شہزادے کی شہادت ہے۔
کہ جس کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر اشقیاء پانی نہیں پلانا چاہتے تھے تو نہ پلاتے. بچے کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ تلوار لے کر آ گیا تھا کہ اس سے ڈر کر اس پہ حملہ کیا گیا؟ کیا وہ کسی نیزہ کے ساتھ پہنچا تھا کہ اسے اپنا مد مقابل سمجھ کے حملہ کیا گیا؟ ایک ایسا جملہ ہے. منہال جو کوفے کے رہنے والے ہیں اور امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں بعد واقعات کربلا، اور پرسہ پیش کر رہے. امام روتے ہیں، منہال پرسہ پیش کرتے ہیں. امام کا انداز ایسا ہے کہ فرماتے ہیں منہال یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے واپس کہاں پر جاؤ گے؟ منہال کہتے ہیں مولا واپس کوفے جاؤں گا. منہال سے امام فرماتے ہیں منہال یہ بتاؤ ابھی تک حرملہ بن کاہل اسدی گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ منہال کہتے ہیں مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تب تک تو حرملہ گرفتار نہیں ہوا تھا. امام فرماتے ہیں منہال واپس پہنچو تو مختار کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب بھی کبھی حرملہ گرفتار ہو سب سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کے بعد اسے آگ میں جلا دیا جائے. اتنا سخت جملہ امام کا. حالانکہ یہی امام ہے کہ آپ کا رویہ بہت نرم ہے، یوں کہہ لیجئے کہ الفاظ سخت نہیں ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ جناب علی اکبر کا قاتل ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کر امداد مانگنے آ گیا ہے، آپ اس سے امداد راشن کی شکل میں دیتے اور پلٹ کے کہتے لگتا ہے مجھے آپ نے پہچانا نہیں ہے. امام رو کے فرماتے ہیں کیا کوئی اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو نہیں بھول سکتا؟ امام کا رویہ یہ ایک عمر سعد کے حوالے سے، شمر ملون کے حوالے سے امام نے کسی کے بارے میں وہ الفاظ وہ کمنٹس نہیں دیے جو خاص طور سے حرملہ کے لیے دی. پوچھیں امام سے کہ مولا حرملہ کے بارے میں اتنے سخت جملے کیوں؟ کربلا میں اور بہت سے قاتل ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ امام کا اپنا جملہ ہے. ارشاد فرمایا حرملہ نے جو ستم کیا ہے وہ خالی ایک تیر نہیں مارا ہے اصغر کو، بلکہ حرملہ کا یہ ایک تیر ہم 14 معصومین کے دلوں سے پار ہو گیا. یعنی یہ 14 کی شہادت ہے، اصغر کی شہادت نہیں ہے. شاید اسی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ 10 محرم کو عمل عاشور میں جو ہم سب انجام دیتے ہیں عمل امام کی تعصیب کرتے ہوئے کہ میرا مولا 7 مرتبہ آگے بڑھا تھا اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے تھے، ہر بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. اکبر کی لاش کو لائے تھے، ایک بار انا للہ پڑھا ہے. قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، ایک بار پڑھا انا للہ. عباس کے بازو جمع کیے، ایک بار پڑھا انا للہ. اون و محمد کو گود میں لے کر آ گئے، ایک بار پڑھا انا للہ. اصغر میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہوئے 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہوئے 14 مرتبہ امام نے انا للہ پڑھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا مولا 14 کو تعزیت پیش کر رہا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے اصغر کی لاش لیے ہوئے ایک قدم آگے بڑھے ہوں، رسول خدا سامنے آ گئے ہو. ہائے، ایک کے بعد ایک یہ کربلا کی مصیبت شدید تر مصیبت تھی. اور صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں مکمل کرتے ہوئے ربط مسائل کو کہ 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7 مرتبہ آگے بڑھے. پھر آخر میں امام در خیمہ کے قریب آ گئے. اصغر کی لاش پہ آپ نے اپنی ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے اور بڑا مشکل سا مرحلہ ہے کہ ماں سے لائے تھے شہزادے کو پانی پلانے کے لیے،
اور امام نے در خیمہ پہ آ کے آواز دی رباب آؤ تمہارا لال واپس آ گیا. اور جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو دروازے پر دوڑ کے جانے کی عادت ہوتی، امام نے رباب کو آواز دی ہے، رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کر آئی. اور چونکہ اصغر گئے تھے خیمے سے روتے ہوئے اور واپسی پر اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، تو بہن سمجھی کہ شاید بابا پانی پلا کے لے کر آ گئے. چونکہ امام نے بچے کی لاش پر ابا کا دامن ڈالا ہوا، سکینہ سمجھی بچہ بھائی خاموش ہے، پانی پی کر آ گیا. آگے بڑھی، بابا سے لپٹ گئی. بابا اصغر تو بڑا پیارا تھا آپ کے لیے نا، اسے پانی پلا کے لے آئے. بابا سکینہ پیاسی رہ گئی. امام نے فریاد سنی، اب مجبور ہو گئے، اپنی ابا کے دامن کو ہٹایا. 4 سال کی بہن نے اپنے 6 مہینے کے بھائی کا گلا دیکھا، ایسا گلا کٹا ہوا تھا کہ سکینہ سکینہ ہے، 4 سال کی بچی ہے. اس کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر تو واہ غربتا، رباب قابو میں نہ رہی، تڑپ کے فرمایا بنیا مثلو کا تنہر، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسے کم سن بچے نہر بھی کیے جاتے؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. خدایا جتنے آنسو اور جتنی آوازیں نالو و فریاد کی امام کے لیے بلند ہوئی، پروردگار نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام عطا فرما. پروردگار سارے سال آنسو نہ دینا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر ان ایام عزا میں آنسوؤں کی خیرات نصیب فرمائے. پروردگار ان آنسوؤں کو اتنا معتبر کر دے کہ شہزادی کونین کے رومال میں جگہ پا سکے. پروردگار تمام پر ذمہ داری ایام عزا کی، فرش عزا کی، مجلس عزا کی اور منصب ذاکری کی پروردگار ان تمام میں خلوص نیت ہمیشہ سے ہمیشہ تک عنایت فرما. کوئی لفظ، کوئی فضیلت کا واقعہ، کوئی مصائب کا جملہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پر نیت خلوص کی ختم ہو جائے. خدایا از اول تا آخر ہر خدمت کو خلوص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عزاداری سرکار سید الشہداء کو مقصد حسین کے ساتھ ترقی اور کامیابی عطا فرما. ہماری عزاداری کو نصرت امام زمانہ کی تمہید قرار دے. ہمارے ماتمداروں کو امام کے ناصروں میں شامل فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں، خدمت گزاروں سے محبت کرنے والوں میں، ان ناصروں کی معاونت کرنے والوں میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. يا صاحب السماء